کوئی خاتون ہے روزے کی حالت میں اس کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو نمبر 5 جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس میں سے ماہواری کا خون اور نفاس کا خون بھی ہے. تو ماہواری یعنی حیض کا خون سب کو معلوم ہے. نفاس یعنی جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون. تو اگر کوئی خاتون روزے کی حالت میں روزہ رکھی ہوئی ہے اور دن کے کسی وقت اس کو ماہواری کا خون آ جائے حیض کا خون آ جائے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ان کو چاہیے کھا پی لے کیونکہ ان کا روزہ ہوگا نہیں, یا بچہ پیدا ہو گیا ڈلیوری ہو گئی اس کی روزے کی حالت میں تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. حتیٰ کہ مغرب کے اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی یہ خون آ جائے ماہواری کا خون یا بچہ پیدا ہونے والا خون آ گیا بچہ پیدا ہو جائے 5 منٹ پہلے بھی بلکہ 2 منٹ پہلے بھی سورج ڈوبنے سے پہلے مغرب کے اذان ہونے سے تھوڑا پہلے بھی اگر یہ خون آ جاتا ہے حیض کا یا نفاس کا تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا, وہ روزہ نہیں ہوگا, بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے. دیکھیے کیونکہ روزہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا وقت جو مغرب تک پہنچ جائے. عورت ہے تو اس دونوں خون سے پاک رہنا مغرب کا اذان تک ضروری ہے, سورج ڈوبنے تک. روزہ نام ہے فجر کے اذان سے لے کے مغرب کے اذان تک. تو پہلے اگر ہو گیا نا خون آ گیا حیض کا خون یا نفاس کا خون تو روزہ مانا نہیں جائے گا. یہ خواتین کو چاہیے کہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں دن کے کسی بھی وقت حتیٰ کہ 2 منٹ 3 منٹ پہلے بھی مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے بھی اگر ان کو یہ خون آ جاتا ہے ماہواری کا خون یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کا روزہ وہ نہیں ہوگا, مانا نہیں جائے گا, وہ روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا, بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. حجامہ کرانا, حجامہ کرانا یعنی پچھنا لگوانا. پہلے زمانے میں جسم سے خون نکالا جاتا تھا پائپ کے ذریعے منہ سے کھینچ کر کے. یہ رواج تھا پہلے کے زمانے میں, بہت زیادہ اس کا علاج ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام باقی جو لوگ تھے سب اس طرح سے علاج کراتے تھے, بلکہ آج بھی کچھ جگہوں پر اس طرح سے علاج ہوتا ہے حجامہ کرانے کا, آپ نے سنا ہوگا. تو حجامہ کرانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حجامہ سمجھ گئے کہ جسم کے حصے سے خون نکالا جاتا ہے بہت زیادہ علاج کے طور پر, علاج کرنے کے لیے. تو اس سے اگر کوئی خون نکالے تو روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا. یا کوئی کسی کو خون دے, کوئی بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے تو خون دینا پڑتا ہے تو اس سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس وقت خون زیادہ نکالا جاتا ہے اچھا خاصا 400 ml 500 ml یعنی آدھا لیٹر کے آس پاس یا کم و بیش اتنا خون نکالتے ہیں, جسم میں کمزوری آ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو خون کسی کو دینا اچھی بات ہے, کوئی بیمار ہے تو خون دیجیے آپ عام دنوں میں. رمضان ہے تو رات میں دے دیں, لیکن روزہ رکھ کر کے روزے کی حالت میں خون نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کی دلیل سنن ابی داؤد کے اندر ہے حدیث نمبر 2370 افطر الحاجم والمحجوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حجامہ کرے اس کا اور جس کا حجامہ کرایا جائے اس کا, دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آج کل چونکہ پہلے زمانے میں جو حجامہ کراتے تھے وہ منہ سے خون کو کھینچتے تھے, تو جب منہ سے کھینچیں گے تو اس کے منہ میں بھی خون چلا جاتا تھا, اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آج کل تو منہ سے کھینچ کر کے حجامہ نہیں کرتے. اچھا تو ماشاء اللہ وہ چیز اب کپ ٹائپ کا آتا ہے وہ لگا دیتے جس میں خون آ جاتا ہے لگانے سے, تو منہ سے نہیں کھینچتے. تو آج کل جو حجامہ کرے گا اس کا تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ منہ سے نہیں کھینچتا, لیکن جس کا کرا جا رہا ہے اس کا ٹوٹ جائے گا. تو حجامہ کرانا اچھی بات ہے, اچھا بہترین علاج ہے, لیکن روزے کی حالت میں یہ کام نہ کرے. البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, کچھ علماء نے کہا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کچھ علماء نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس تعلق سے دونوں طرح کی حدیث ملتی ہے, لیکن کم سے کم یہ تو ہے کہ انسان احتیاط کرے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ نہ کرائے اور روزے کی حالت میں کسی اور کو خون نہ دے. جو خون چڑھانے کے لیے وہ, لیکن اگر خون اگر ٹیسٹ کرا رہے ہیں, ٹیسٹ علاج کے طور پر, تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں آپ خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, خون دے سکتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو یا وہ کیا بیماری, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا, یعنی جان بوجھ کر کوئی انسان اپنے آپ کو فارغ کرے, یعنی اس پر غسل واجب ہو جائے, تو ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو جان بوجھ کر کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ڈسچارج کرتا ہے یعنی فارغ کرتا ہے, وہ ناپاک ہو جاتا ہے, یعنی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے, ناپاک ہو گیا. اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے, روزے کی حالت میں سویا اور تب وہ ناپاک ہو گیا نیند کی حالت میں, تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو نیند کی حالت میں خواب میں انسان کچھ دیکھا
اور وہ ناپاک ہو گیا، اس پر غسل واجب ہو گیا، اس کو نہانا ہے، اس کو کہتے ہیں احتلام. تو احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو خواہ میں کچھ دے گا، وہ ناپاک ہو گیا، جا کے غسل کر لے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. لیکن کوئی انسان جاگ کر کے، جاگنے کی حالت میں جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو وہ فارغ کر رہا ہے، ڈسچارج کر رہا ہے، چاہے بیوی سے بات کر کے ہو یا کچھ دیکھ لیا، کسی بھی طرح سے ہو، اگر آپ نے آپ کو ڈسچارج کیا، ناپاک ہو گیا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے. اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ علماء نے کہا کہ نہیں ٹوٹے گا، کچھ علماء نے کہا کہ ٹوٹے گا. تو بہتر کم سے کم یہی بات ہے کہ انسان احتیاط کرے. تو غلط انسان روزے کی حالت میں، اتنی عظیم عبادت ہے، اب پھر یہ کام کیوں کرے گا وہ روزہ رکھ کر کے؟ ٹھیک ہے، اگرچہ بیوی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے پھر بھی غلط ہے نا، روزہ پر رکھے ہوئے ہیں، تو روزے کا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب دے گا روزہ رکھنے والوں کو. تو روزہ سفارش کرے گی قیامت انسان کے لیے. تو روزہ یہی کہے گا کہ اللہ اس انسان کو معاف کر دے، اس نے میری خاطر کھانے پینے کو، شہوت کی چیزوں کو چھوڑ کر کے رکھا تھا، تو شہوت سے دور تھا. شہوت میں کئی چیزیں آ گئی، اس میں سے یہ بھی ہے. جن علماء نے کہا کہ ڈسچارج کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، ان کی یہی دلیل ہے، یہ حدیث کہ شہوت میں یہ چیز بھی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو ڈسچارج کر رہا ہے، شہوت سے بچ نہیں رہا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں اس طرح کی باتیں نہ کرے بیوی سے بھی، کہ ان کو نہانا پڑ جائے، اس کا روزہ خراب ہو جائے. تو روزہ کی چیزوں میں، روزہ کی حالت میں بیوی سے پیار محبت کی بات بھی نہیں کر سکتے. ہاں رات ہے، رات میں کریں، لیکن رمضان میں دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے بھی پیار محبت کی باتیں کرنا یہ صحیح نہیں.